اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق اللہ العلی العظیم۔ دو آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْعُدُوا، اور مت بیٹھو، بِكُلِّ صِرَاطٍ، ہر راستے میں، توعدون، دھمکاتے ہوئے، وتصدون، اور روکتے ہوئے، عن سبیل اللہ من آمن بھی، اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے اس کو جو اللہ پر ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اور تم اللہ کے راستے میں کمی کوتاہی چاہو، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جبکہ تم لوگ کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اس نے یعنی اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، تمہیں زیادہ کر دیا، وَانظُرُوا، اور دیکھو، غور کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو، غور کرو کہ فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایک آیت کا ترجمہ ہوا، تفسیر سنیے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، قرآن کہتا ہے کہ ہر راستے میں بیٹھا مت کرو۔ توعدون کی تفسیر کر رہے ہیں تحددون، ڈرانے کے واسطے، دھمکانے کے واسطے، کس کو؟ گزرنے والوں کو۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اللہ کے راستے سے مراد دین اللہ، اللہ کے دین سے روکتے ہوئے، کس کو؟ من آمن بھی، جو اللہ پر ایمان لانا چاہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں کجی، کوتاہی، کمی نکالنے کے واسطے۔ عوجن کی تفسیر کرے زیغن، وقیل تطلبون العوجاج فی الدین والعدول عن القصد، حق بات سے اعراض کرنے کو عوج کہتے ہیں، اعوجاج کہتے ہیں۔ تو خلاصہ تفسیر یہاں تک یہ ہوا کہ تمہاری نیت یہ ہوتی ہے راستے میں بیٹھنے کی، یہ نیت کر کے بیٹھتے ہو، اس واسطے بیٹھتے ہو کہ گزرنے والوں پر نگاہ رہے گی، اور تم اللہ کے راستے میں کمی اور کوتاہی، خامی چاہتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب کہ تم لوگ کم تھے۔ آگے ہے فَكَثَّرَكُمْ، تفسیر فَكَثَّرَ عَدَدَكُمْ، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ وَانظُرُوا، غور کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، چونکہ واقعہ خاص ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، تو تفسیر کر رہے ہیں کہ غور کرو کہ مفسدین کا، فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آگے ہے اے آخر امر قوم لوط، حضرت لوط کی قوم کا آخر معاملہ کیا ہوا، کا نتیجہ کیا ہوا، غور کرو۔ راستے میں بیٹھنا یہ واقعہ ہوا، کس نے کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ ان کی عادت تھی وہ راستہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے دولت قدے تک پہنچتا تھا، گھر تک پہنچتا تھا، اس راستے پر بیٹھ جاتے تھے، اور گزرنے والوں کو پکڑ کر کہاں شعیب کے پاس جا رہے ہو، شعیب جھوٹا ہے، شعیب جھوٹا ہے، دنیا بھر کی خرافات، دنیا بھر کا الزام محض بیکار۔ تفسیر کر رہے ہیں، دوسری کتاب تفسیر میں ہے کما کانت قریش تفعلہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے قریش کے بڑے بڑے لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے کے لوگوں کو تو پہچانتے تھے، اور مکے میں باہر کے بھی لوگ آتے تھے کیونکہ حرم تھا، وہ بگڑی ہی شکل میں زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو ہر موسم میں ہر وقت بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھتے یہ چہرہ انجان ہے، ذرا کہا
کہاں محمد کے پاس آئے ہو، باتیں مت سننا محمد کی، وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ کام کس نے پہلے کیا تھا؟ حضرت شعیب۔ ان کا واقعہ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، ہے نا۔ شعیب کی قوم نے یہی کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ راستے پر بیٹھ کر روکا کرتے تھے۔ چلو ایک خاص واقعہ ہوا، ایمان لانے سے روکنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے روکا، اپنی قوم کے افراد کو مت جانا، باتیں مت سننا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ شعیب قریشیوں نے کیا وہی کام کیا۔ یہ تو ایک خاص واقعہ ہو گیا۔ قرآن خاص واقعے کو بیان کرتا ہے، اور خاص واقعے کے ضمن میں وہ پوری ایک تعلیم دے دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، قرطبہ جو اندلس میں اسپین میں آج بھی ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ اگرچہ خاص ہے، یہ واقعہ اگرچہ خاص ہے، اور چونکہ وہ قریش کے لوگ بھی اور حضور سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی راستے میں بیٹھ کر کے ایمان لانے والوں کو روکتے تھے، تو ایمان نہ لانا، ایمان سے روکنا، یہ بھی برائی ہوئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ کچھ بھی اگر غیر مناسب حرکت، غیر مناسب کام کو لے کر کے راستے میں بیٹھا جائے گا، اس آیت کی نہی میں شامل ہو جائے گا۔ ہم راستے میں بیٹھے ہیں، عادت بنا لی ہم نے، تنگ گلی ہوتا ہے، ہر محلے میں ہوتا ہے، ہمارے محلے میں بھی، آپ کے محلے میں بھی، ہر محلے میں ہوتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے مسلمانوں۔ آپ اندر بیٹھیے، یا کبھی کبھار ہو گیا تو چلو بھائی اتفاق ہے، ہم سامان لینے آئے، دکان پر کھڑے ہو گیا، ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، ہماری بہن بیٹیاں گزر رہی ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے ہم کو، اور پولیتھین پر نگاہ ہے کہ یہ آدمی گھر کیا لے کے جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے۔ یہ سب بہت ہی بری چیز ہے۔ اور امام قرطبی نے اچھا اور بھی مثال دی ہے، ایسے ہی جو وصولی ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں اللہ کا شکر ہے، آپ ہوں ہم ہوں، لیکن ایک چیز ہے نا راستے میں، تو راستے میں وہ چھوٹی چیز ہو غلط یا بڑی چیز ہو، سب کہتے ہیں آیت میں کہ نہیں میں داخل ہے۔ تو ایمان لانے سے روکنا، یا ایسے ہی نہارنے کے لیے بیٹھنا، یا کسی اور کام کے لیے بیٹھنا اور اسی کو اپنا وتیرہ اور عادت بنا لینا، یہ قرآن کے خلاف ہے اس آیت کی روشنی میں۔ اب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث ذکر یہ کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات میں اسراء کا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا، میں جبرائیل کے ساتھ تھا، میں نے راستے میں ایک بے ڈھنگی لکڑی دیکھی، ٹیڑھی میڑھی راستے میں دیکھی، بیچ راستے میں، اور یہ بھی معراج کا واقعہ ہے، لا یمر بہا ثوب الا شققت ہو، جب بھی کوئی گزرنے والا گزرتا ہے راستے سے، دیکھ رہا، سرکار کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کانٹے دار ٹیڑھی بڑھنگی وہ جو لکڑی تھی بیچ میں، اس میں کپڑا پھنستا، وہ کپڑے کو چاک کر دیتی، گزرنے والے کا کپڑا پھنستا، دامن پھنستا، اور وہ اس کو پھاڑ دیتی۔ اللہ اکبر۔ فقلت ماذا یا جبریل، پیارے آقا نے فرمایا جبریل سے، اے جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حضور دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیڑھی میڑھی کانٹے دار لکڑی ہے، بیچ راستے میں گزرنے والا جب گزرتا ہے تو کسی کے تنگ راستہ ہے، کسی کے کپڑے کو یہ صاف نہیں چھوڑتی ہے، یہ لکڑی پھاڑ دے رہی ہے، گھس جا رہی ہے، شک ہو جا رہا ہے کپڑا۔ اللہ، اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا، قال جبریل نے کہا، ھذا مثل لقوم من امتک، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی اس قوم کی مثال ہے، آپ کی امت کی جو قوم، جو ٹولی، جو طبقہ، جو لوگ راستے میں، راستے کے گزرگاہوں میں لفظ نہیں ہے، بیٹھتے ہیں راستوں پر، فیقطعونہ، اور وہ اس طریقے سے گزرنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سب بات آ گئی۔ اور یہ کہنے کے بعد صحابہ سے جب یہ واقعہ حضور نے بیان کیا تھا، فرمایا تھا، تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، گویا کہ اپنی امت کو منع کر دیا، خبردار راستے میں مت بیٹھنا۔ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت، اور اگر تم میں کی ایک جماعت نے ایک جماعت ایمان لائی، بالذی ارسلت بہ، اس پیغام پر جس پیغام کو لے کر میں بھیجا گیا، وطائفۃ لم یؤمنوا،
اور ایک طائفہ ٹکڑی، گروہ، گروپ، جماعت، ٹولی چند لوگوں کی، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دی، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ میں نے آیت کا کیا، تفسیر کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، تو دو ٹولی ہوئی اور شعیب علیہ السلام ہی کیا، ہر نبی جب اپنے وقت میں آیا کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، کچھ لائے ایمان، کچھ نہیں لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو لوگ ایمان لائے تھے، تم ایمان لانے والی جماعت ہو گئے، ایمان لانے والی ٹولی تم لوگ ہو گئے، اور کچھ لوگ ایمان نہیں بھی لائے ہیں، تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دل برداشتہ مت ہو جاؤ، ہمت مت ہارو، یا کوئی انتقامی کارروائی بھی نہ کرو، سب چیز سے رک جاؤ۔ قرآن میں ہے فاصبروا، صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور طاعت پر، بندگی پر، اللہ کے قانون، اللہ کی تعلیمات پہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، یہی صبر ہے۔ فاصبروا تو صبر کرو، یعنی کچھ کرنا نہیں ہے، ان سے پوچھ تاچھ نہیں کرنا ہے کہ کچھ ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور اس کے بعد لڑائی جھڑائی تک نوبت پہنچ جائے، کچھ نہیں۔ فاصبروا تو صبر کرو، اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر جمائے رکھو، اور تمہارا صبر رنگ لائے گا، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ہم ایک طرف اپنی قوم ایمان لانے والی جماعت کے ساتھ ایک طرف، اور دوسری طرف وہ جماعت، وہ ٹولی جو ایمان نہیں لائی ایک طرف، اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا، تفسیر کر رہے ہیں بے تعذیب المکذبین، اللہ تبارک و تعالی مکذبین کو عذاب دے گا، جھٹلانے والے کو عذاب دے گا، اور مصدقین یعنی تصدیق کرنے والوں کو بچا لے گا، ان کو انعام سے نوازے گا۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ حاکمین میں فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ 3 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے مفہوم کو یوں کہا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تبارک و تعالی حکم الحاکمین نہیں ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں باحکم الحاکمین کہا تھا، وہی مفہوم اس آیت کے اندر خیر الحاکمین ہے۔ بات دونوں آیت کی تفسیر ایک ہی ہے، خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی حکم نہیں، کوئی فیصل نہیں، کوئی ثالث نہیں۔ اللہم لک